لیکن جس کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے وہ ولایت کے ہر منکر کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو علم کر کے نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، مل کے حیدری۔ ولایت کے بغیر میں دیکھتا ہوں پھر عمل قبول کیسے؟ سر اٹھائیے گا، 5 بندے قیمت دیتے ہیں، میں بالکل آسان سی باتیں کرنے لگا، کیونکہ ویسے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ذکر علی کا ہو تو اڑان نچلی بھرنی نہیں چاہیے، پھر تو اڑان اوپر والی ہونی چاہیے، لیکن شاید کچھ بندے کے سروں سے گزر جائے بات کچھ بندوں کے، اس لیے میں بالکل آپ کے مزاج پہ نتیجہ دینے لگا ہوں۔ سر اٹھائیے گا، یہ نتیجہ کوئی سمجھ کے چپ کر گیا مجھے دکھ ہوگا، میں پہلے ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ میرا نہیں ہے، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جنہوں نے پوری زندگی ولایت کی تبلیغ میں گزار دی، یہ نہ دیکھا بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، وہ صرف ایک جملہ کہتے تھے 50,000 سال کی زندگی بھی مل جائے پھر بھی ایک دن مر تو جانا ہے، اچھا ہے بندہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرتے ہوئے چلا جائے، اچھا ہے بندہ بچوں کو بطول کا حق بتاتے ہوئے چلا جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی روح کو سلام کیجئے گا، وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں یہاں پہنچوں اور وقت نماز ہو جائے، میں یہاں پانی سے کہوں جی مجھے نماز پڑھنی ہے، کوئی اور جوان جائے مجھے جا نماز لاتے، میں جا نماز قبلہ کی طرف رخ کر کے جا نماز بچھاؤں، اللہ اکبر کر کے میں نماز شروع کروں، 2 رکعت نماز میں پوری مکمل بالکل قرات صحیح طریقے سے کر کے تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھوں، اور پھر مجھے خیال آئے کہ یار میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن میں نے وضو تو کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میں نے نماز تو پڑھ لی، میں نے وضو تو کیا ہی نہیں تھا، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں، جو خاموش ہے لگتا ہے ان کی وضو کے بغیر ہو جاتی ہے۔ نماز ہو جائے گی جب تک سارے نہیں بولتے وضو کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ میں نے شیعہ کے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہوئی، سنی مفتیوں سے پوچھا کہ نہیں ہوئی، دیوبندیوں سے پوچھا کہ نہیں ہوئی، میں نے کہا قرات بھی صحیح کی تھی کہ نماز نہیں ہوئی، میں نے کہا ارکان بھی سارے ادا کیے تھے کہ نماز نہیں ہوئی، میں نے کہا رخ بھی قبلہ کی طرف تھا کہ نماز نہیں ہوئی، میں نے کہا جگہ بھی غصبی نہیں تھی کہ نماز نہیں ہوئی، میں نے کہا وجہ کہ وہ اس لیے چونکہ آپ نے وضو ہی نہیں کیا تھا، وضو کے بغیر نماز ہو کیسے سکتی ہے؟ پھر میں نے 73 فرقے کے علماء سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتائیں اس وضو کی حیثیت شریعت میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، وضو نصف ایمان ہے، وضو نصف ایمان ہے، وضو نصف ایمان ہے۔ میں نے کہا پھر ڈوب کے نہیں مرتا، آج چل میرے ساتھ خندق کے میدان میں، جب علی عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں چلے تھے، ادھر محمد نے اعلان کیا تھا برزل ایمان کل، آج کل ایمان جا رہا ہے۔ میں نے کہا فیصلہ تو ہو گیا، جب نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کل ایمان کے بغیر نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں، تو کل ایمان کے بغیر نماز، علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی طرف سے گئے، معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، آخری جملہ فضائل کا مصائب کی جانب پڑھنے لگا، کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا یہ جو خدا قرآن میں فرما رہا ہے یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے اولاد آدم خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، مولا میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو نماز پڑھے اور کہے میں شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو روزہ رکھے اور کہے میں شیطان کے لیے رکھ رہا ہوں، جو زکوٰۃ دے اور کہے میں شیطان کے لیے دے رہا ہوں، جو حج پہ جائے اور کہے میں شیطان کے لیے جا رہا ہوں، مولا میں نے تو کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ قرآن کا ایک حرف بھی اپس نہیں ہو سکتا، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، مولا یہ کوئی شیطان کی عبادت بھی کرتا ہے؟ ذمہ داری حوالے کی میری ہے، میں اس منبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوان کسی مجمع میں بات کر دے غلط ثابت ہو جائے میرے مذہب کی توہین ہے۔ جیسے اس نے پوچھا مولا شیطان کی عبادت بھی کوئی کرتا ہے؟ امام نے کہا میزان
آسان میں بتا دیتا ہوں، خود جا کے پرکھ کے دیکھ لینا۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا عطا فرمائے۔ امام نے کہا اپنی مرضی کی عبادت گاہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جانا۔ جب لوگ عبادت کر کے نکلنے لگے نا، اب کوئی خاندانی شیعہ جس کا عقیدہ ہے اور جس کو جھولی سے ماں نے ولایت کی لوری دی ہے، وہ خاموش رہ گیا۔ مجھے دکھ ہوگا کہ یہ سمجھ کر چپ کیسے ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی مرضی کی عبادت گاہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جانا۔ جب لوگ عبادت کر کے نکلنے لگے نا، ان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کرنا، ان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کرنا۔ اگر کوئی اقرار کرے تو رحمان کی عبادت کرایا ہے، اگر انکار کرے تو شیطان کی۔ آخری بندے تک مل کے حیدری مر سکتے کر سکتے، عقیدے پہ کوئی سمجھو۔ یہ ولایت بڑی مشکل بچائی ہے علی کی بیٹی، اس ولایت پہ بڑا خرچہ ہوا ہے حسین کی بیٹیوں کا۔ جتنے ولائی جوان بیٹھے ہیں نا، سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش کر، سید سمجھیں، عالم سمجھیں، حسین کا ماتمی سمجھیں، علی کا ذاکر سمجھیں، کوئی اور یاد کرے یا نہ کرے، تجھ پہ لازم ہے روزانہ اپنے زمانے کے امام کو یاد ضرور کیا۔ لوگوں نے نہ جانے جوانوں کو کس کس کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دیا، اور اس دور میں اگر تو بھی فاطمہ کے بیٹے کو یاد نہیں کرے۔ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، اکثریت نے میری زبان سے یہ جملہ سن رکھا، آج پھر دوہرا رہا۔ آپ کی دنیا کا دستور ہے، آپ کسی کے پاس تعزیت کو جائیں نا تو جاتے ہوئے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ جانے والے کا وارث کہاں بیٹھا ہے؟ پھر جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں آپ کی توجہ ہوتی ہے وارث کی جانب۔ حسین کا فرش ازا لا وارث نہیں ہے، اس کا وارث آج بھی پردہ غیب میں پانی نہیں خون بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ اس فرش سے خیانت ہوگی۔ ہم حسین کی مجلس میں بھی آئے ہیں، ہماری توجہ حسین کے بیٹے کی جانب۔ ہم ذاکر خطیب منبر سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں دور کے شیعوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہم نے ہر مجلس میں اپنے زمانے کے امام کو کتنا یاد رکھا۔ وہ آج بھی رو کے کہتا ہے میرا ان دادیوں پہ سلام کہ موسم کے بدلنے کی وجہ سے جن کے چہروں کے رنگ ہی تبدیل ہو گئے۔ اللہ فضائل صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی اگر سن رہا ہو تو اسے پتہ چلے مجلس کی کس لیے، ورنہ جو شام سے آتی ہے نا وہ صرف اپنی چادر کا پرسہ لینے کے۔ نہ ذاکریہ نہ خطابت روایت کے جملے، ابھی پانی میں قالین بھی نہیں بچھائی تھی، یا وہ بکی چھوڑ کے پرسہ لینے پہلے آ گئی۔ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا جملہ، ایک بندے نے صادق امام کی خدمت میں جا کے گزارش کی، مولا میں نے آپ کے دادا حسین کی مجلس کرائی ہے، دعوت دینے آئے ہوں۔ امام نے کہا وعدہ ہو گیا، میں ضرور آؤں گا۔ کتاب کے جملے، اس نے منبر کے سامنے قیمتی قالین بچھائی۔ جب ماتمی آ رہے تھے نا، ہر کسی کو کہہ رہا تھا تھوڑا دور ہو کے بیٹھو، یہاں میرے مولا نے بیٹھنا ہے۔ جب پورا مجلس کا پنڈال فل ہو گیا، پریشان ہو کے کہتے ہیں نہ جانے میرے مولا ابھی تک کیوں نہیں آئے۔
ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے مولا تو کب سے آئے ہوئے تھی، کہاں بیٹھے میرے امام؟ وہ رو کے کہتا ہے وہیں جہاں سجاد بیٹھتے ہیں۔ دوڑا دروازے کی جانب، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا چلے نا، میں نے آپ کے لیے قالین بچھائی ہے۔ امام نے کہا نہیں، میں یہاں بیٹھوں گا۔ کہتا ہے مولا پھر خاک پہ نہ بیٹھے، میں وہ قالین یہاں لے آتا ہوں، آپ اس قالین پہ بیٹھیں۔ سنیں گے جملہ، صادق مولا رو کے کہتا ہے خبردار اس قالین کو ہاتھ نہ لگانا، تجھے پتہ نہیں ہے بقی سے کون کون حسین کا پرسہ لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زہرا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی سن رہا ہے تو میں تمہیں یہ نہیں کہتا تم شیعوں کی کتابوں کو پڑھو، خیر جانبدار ہو کے ذرا تاریخ کو پڑھ۔ ایسے تو کسی کے مردوں کو بھی نہیں مارا گیا جیسے اس گھر کی مستورات کو مارا ہے لوگوں نے۔ ایک جملہ کہوں، اس جملے پہ کل مجلس ختم ہو گئی ہے۔ سید الساجدین کی تابوت کی برآمدگی کی میں جملہ کہنے لگا ہوں، نہ جانے ہو ہی نہیں سکتا ہو کوئی ہلکے کا ماتمی اور اس کی آنکھ کا وضو نہ ہو۔ میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک ہر ظلم کا حساب ہو سکتا ہے۔ دو ظلم ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی راوی ان ظلم کو، اس ظلم کو گن نہیں سکتا۔ بتاؤں کون سے؟ پہلا تو کربلا سے شام تک کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ حسین کی سکینہ کو تماچے کتنے لگے تھے۔ دوسرا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کربلا سے شام تک سجاد کو تازیانے کتنے۔ اجرکم اللہ۔ سید آپ کیونکہ 3 جنازے ایسے اٹھے اس گھر کے، اللہ اکبر۔ میں خود رکا ہوں یار، جملہ سخت ہے۔ میں نے کہا 3 جنازے ایسے گزرے کہ جن کو غسل دینے والی شخصیات دھاڑے مارتی روتی بھی باہر آئی۔ بس جملہ سنیں، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ پہلا جنازہ محمد کی بیٹی زہرا کا، جب علی غسل دینے کے لیے گئے نا، کچھ دیر کے بعد علی جیسا شہنشاہ دھاڑے مارتا ہوا باہر آیا ہے۔ فضا رو کے کہتی ہے مولا کیا ہوا؟ علی رو کے کہتے ہیں مجھے آج پتا چلا میری زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ عزادارو دوسرا جنازہ جب سرکار باقر مولا غسل دینے کے لیے گئے نا اپنے باپا سجاد کو، کچھ دیر کے بعد مولا باقر بھی روتے ہوئے باہر آئے۔ بہنوں نے پوچھا بھیا کیا ہوا، روتے ہوئے باہر کیوں آئے؟ تڑپ کے کہتے ہیں ابھی بھی جب میں نے بابا کا کرتا ہٹایا ہے نا، میرے بابا کی پشت پہ تازیانوں کے نشان موجود تھے، میرے بابا کی پشت پہ تازیانوں کے زخم موجود تھے۔ عزادارو اب کسی عزادار کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، جملہ سخت ہے۔ تیسرا جنازہ اس گھر کا جب سجاد نے سکینہ کو غسل دینے کے لیے، کتابوں میں ملتا ہے شام کی غسالائیں آئی ہیں نا، کچھ دیر کے بعد وہ غسالائیں روتی بھی باہر آئی ہیں، سجاد کے سامنے ماتم کر کے کہتی ہے قیدی ایک بات تو بتا، تیری بہن کو کیا بیماری تھی؟ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں میری سکینہ کو کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ رو کے کہتی ہے ہم نے جب کرتا ہٹایا ہے نا، ہمیں سکینہ کی پشت پہ نیلے نیلے نشان نظر آئے۔ سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا سے شام تک شمر کے تازیانے کھاتی رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو آخری فکرہ میں اس جملے پہ منبر چھوڑنے لگا ہوں، یہی وجہ ہے کتابیں لکھتی ہیں شام کے بازار میں جب قافلہ پہنچا نا، ایک یزیدی سپاہی شراب پی کے تازیانہ لے کے ایک گھوڑے کے قریب آیا، اس نے زور سے 2 تازیانے گھوڑے کے چہرے پہ مارے نا،
शिमर ने इसका हाथ पकड़ा, देख के कहता क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है ये जानवर अपने मुंह से खुदा का जिक्र करता है। अज़ादारों ये सब ने सुना, लेकिन जैसा सुना ना 4 साल की सकीना ने, वैसे किसी ने न सुना। तड़प के सज्जाद के करीब आई, रो के कहती है आबिद भैया तूने सुना शिमर क्या कह रहा था, घोड़े को मुंह पे न मार, ये मुंह से खुदा का जिक्र करता है। भैया इसे पता, मैं भी तो अपनी जुबान से कुरान पढ़ती हूँ। भैया इसे के मुझे पुश्त पे भले मारे,